ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، سبحان اللہ، صرف اکیلی آیت الکرسی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا، غلہ چوری کرنے آیا تھا، رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی، تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش مت کر، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو شیاطین سے محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے۔ نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کہہ گیا۔ اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ یعنی جننی کو پکڑا، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے صبح تک شیاطین کے اور ہر شے کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر صبح پڑھیں گے شام تک، شام کو پڑھیں گے صبح تک۔ اور ایک اور روایت ابی ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہی ہیں، انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا، اس نے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا۔ تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت الکرسی جب انسان صبح پڑھے تو شام تک شیاطین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ جو بسم اللہ الذی لا یضر کا اثر ہے وہی اثر آیت الکرسی کا ہے۔ اس کے اندر اضافہ کیا، جنات اور شیاطین اور جادو۔ آپ بڑے رقیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ خود پڑھیں آیت الکرسی۔ آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے، جنات کا حملہ ہے، تعویذات ہیں، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیاطین حملہ کریں گے، نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں، ان احادیث میں سے ایک لفظ یہ ہے، کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا